نیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی روزے کا آغاز بہرحال نیت سے ہوگا. اب یہ نیت کیا ہے کہ جس سے انسان روزے کا آغاز کرے؟ دیکھیں نیت کا، میں جب حج پہ جانے کا اتفاق 2-3 سال سے تو ویسے ہی بند پڑا ہوا ہے، تو میں حج پہ بھی اپنے ساتھیوں سے یہی بات کرتا تھا. میں نے کہا جو سب سے آسان چیز ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے سب سے مشکل ہوتی ہے، اور جو مشکل چیزیں وہ تو ویسے ہی مشکل ہیں، لیکن جو سب سے شریعت نے جس کو آسان رکھا ہوا ہے نا وہ بھی آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بے شک. اور وہ ہے یہ نیت کا مسئلہ. جی. دیکھیں نیت کہ کوئی وہی والی بات ہے، اس کا کوئی آپ کہیں کہ جی دل سے گزارنا ہے، زبان سے جاری کرنا ہے، کسی بھی چیز کو شریعت نے نہیں مانا ہے. دیکھیں نیت کا مطلب ہے آپ کے دل کا ارادہ. ٹھیک ہے نا. آپ کسی ارادے کے تحت اٹھے ہیں صبح فجر کے سے پہلے، نارمل روٹین میں ہم لوگ نہیں اٹھتے ہیں. ٹھیک. اب کہیں جی نماز شب، تو بہت سارے لوگ جو ہے نارمل روٹین میں بھی نماز شب نہیں پڑھتے ہیں. وہ تو کچھ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے تو نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اٹھ تو سبھی رہے ہوتے ہیں. جی. تو آپ نارمل روٹین سے ہٹ کر اٹھ رہے ہیں تو کسی خاص وجہ سے اٹھ رہے ہیں نا. ٹھیک. اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں ہے کہ بھائی روزہ رکھنا ہے تو سحری کرنی ہے. ٹھیک. سحری کیوں کرنی ہے؟ اس ٹائم پہ کھانے کا ٹائم تو نہیں ہے. تو اگر آپ سے پوچھے کیوں سحری کر رہے ہو، آپ کہیں روزہ رکھنا بھائی. ٹھیک. تو یہی آپ کا ارادہ ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہوتی ہے لوگ اٹھتے ہیں سحری کرتے ہیں اور اس وقت پھر کال کر کے پوچھتے ہیں آغا وہ اذان ہو گئی ہم نے نیت تو کی نہیں. ارے بھائی آپ کا اٹھنا سحری بنانا یہ سب یہ ارادے کا حصہ ہے، نتیجتاً آپ کی نیت ہے. الگ سے رک کر وہ سائرن بجنے سے پہلے آپ کہیں جی میں نیت کروں کہ میں روزہ رکھتا ہوں ماہ رمضان کا 5واں روزہ قربتاً اللہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے، اور جب تک یہ ارادہ، اسی ارادے سے آپ نے کوئی کام انجام دیا ہے، یعنی مثلا اٹھے ہیں یہ ساری تیاری ویاری، تو یہ خود بتا رہا ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہے. ٹھیک. اور یہ اس کا مطلب ارادہ موجود ہونے کا مطلب کہ آپ کی نیت ہے. ٹھیک. اب اگر آپ پکانے میں لگے ہوئے ہیں یا کھانے میں لگے ہوئے ہیں اور موقع نہیں ملا کہ اذان سے پہلے الفاظ ادا کر سکیں تو ٹینشن نہ لیں. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے اٹھ کر یہ سحری کرنا ہی آپ کا ارادہ ہے روزہ رکھنے کا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزے ہی کی نیت سے فجر میں داخل ہو رہے ہیں. جو مانگا گیا ہے آپ سے وہ آپ نے کیا ہے. جی. لہذا اس میں آپ کو پھر الگ سے الفاظ ادا نہ کرنا یا ایک دفعہ ذہن بنانا اور توجہ کرنا ذہنی طور پر، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کر لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کر لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہمارا دیکھیں کرنے میں تو کرتے ہی ہیں سب لوگ، نہ کرنے کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو وہ نہ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ جب ارادے سے اٹھے ہیں تو یہی آپ کی نیت ہے. اب آپ کریں نہ کریں، آپ روزے کی نیت کر چکے ہیں سمجھیں آپ، اور آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا فجر کے ٹائم پہ. یعنی دیگر الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ نیت یعنی ارادہ انسان کا. جی ہاں جی ہاں. تو اگر اس میں روزے کے حوالے سے جیسے مختلف ایام ہے تو اس میں معین کرنا ضروری ہے یا فقط روزہ کافی ہے؟ اچھا ایک چیز جو آغا نے اور بھی کہی ہے وہ بھی میں ایڈ کر دوں. نیت یعنی آپ کا ارادہ کہ آپ اس کام کو خدا کے سامنے اپنی پستی اور انکساری کے اظہار کے لیے انجام دے رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ یعنی یہ قصد قربت کا معنی کیا انہوں نے. جی جی. اور کیونکہ قصد قربت ضروری ہے عبادت میں، اس لیے نیت ہو یعنی روزہ بھی رکھنا ہے اور اس ارادے کے ساتھ. یہ پورا ارادہ اگر آپ کے ذہن میں ہے اور دل میں ہے تو چاہے آپ سحری کے وقت متوجہ نہیں بھی ہوئے فوری یعنی زبان سے ادا کرنے والی تو کوئی مشکل نہیں ہے. اب جہاں تک آپ کا وہ سوال ہے کہ ان کو معین کرنا، تو دنوں کو معین کرنا رمضان میں ضروری نہیں ہے. ٹھیک. کہ آپ طے کریں کہ جی پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، بلکہ فقہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی کاؤنٹنگ میں، آپ سمجھے آج 5واں روزہ، آپ نے 5ویں روزے کی نیت کر لی، دن میں پتہ چلا وہ آج تو 4تھا روزہ تھا بھی، تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک. یعنی اگر غلطی بھی آپ نے کر لی ہے کاؤنٹنگ کی تو بھی وہ آپ کا 4تھا ہی کاؤنٹ ہوگا. یعنی جو ہے نیت میں اصل دیکھیں رمضان میں اصل میں جو ہے بس وہی ہے. ٹھیک. تو آپ بس یہ روزہ نیت کر لیں کہ میں نے صبح کا روزہ رکھنا ہے، اب وہ پہلا ہے، دوسرا ہے آج کے دن کا یا آج کے دن کا، تو وہ پہلا، دوسرا، تیسرا، 5واں، 7واں، اس کی ضرورت خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اور اس میں پورے مہینے کی ایک ساتھ ہو سکتی ہے. ہاں رمضان میں یہ بھی ہے کہ آپ پہلی رات کو پورے مہینے کی نیت بھی کر سکتے ہیں. ہر رات میں مثلا افطار کرنے کے بعد جب ہوش ٹھکانے آ جائیں تو آپ اگلے دن کی نیت پہلے سے ہی کر سکتے ہیں، اور فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں. ان تینوں ٹائموں میں یہ نیت ہو سکتی ہے. اور آگے ایک اور چیز میں معلوم کرنی تھی کہ جیسے نماز میں مختلف چیزیں ہوتی ہے، مطلب کسی نماز میں مستحب کر رہا ہوتا ہے، کبھی واجب، کبھی قربتاً اللہ، یہ ساری چیزیں اس میں مثال کے طور پر اگر بچہ روزہ رکھ رہا ہے تو وہ کیا نیت کرے گا؟ فقط قربتاً اللہ کافی ہے ذہن میں ہونا؟ یا دیکھیں یہ بھی آپ کے توسط سے ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ دیکھیں نیت میں آپ اگر واجب ہے یا مستحب ہے یا
کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ان چیزوں کو معین کرنا ضروری نہیں سمجھتے فقہا. ٹھیک ہے نا. لہذا آپ صرف قربتاً اللہ کی نیت کر لیں، یعنی خدا کی خاطر اور خدا کے سامنے انکساری کی خاطر میں یہ کام کر رہا ہوں، بس یہ کافی ہے. اب مستحب ہوگا تو مستحب میں چلا جائے گا، واجب ہوگا تو واجب میں چلا جائے گا، ادا ہوگا تو ادا میں. ادا اور قضا کی نیت بھی کرنا رمضان میں ضروری نہیں ہے کم سے کم. دیکھیں ادا کا مسئلہ تو رمضان میں آئے گا. اچھا رمضان کے بعد ادا کا مسئلہ نہیں آئے گا، صرف قضا کا آئے گا. درست. تو رمضان میں پھر ادا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس رمضان میں اگر آپ پچھلے سال کی قضا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو ہی نہیں سکتی. صرف رمضان میں جو چل رہا ہے رمضان، اسی رمضان کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں. حتیٰ اگر یہ بھی فقہ نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص ایسی نیت کر لے کہ رمضان کے اندر جان بوجھ کر مثلا نیت کر لے کہ میں جو ہوں مثلا فرض کریں کوئی مستحب روزہ رکھتا ہوں یا کوئی اور قضا روزہ رکھتا ہوں، تو اس کا نہ رمضان کا شمار ہوگا نہ کوئی اور شمار ہوگا، اس لیے کہ جان بوجھ کے اس نے یہ کام کیا. لیکن اگر وہ بھولے سے یہ کام کرتا تو آٹومیٹکلی رمضان کا شمار ہوگا. کسی کے ذہن سے نکل گیا کہ رمضان ہے. بعض اوقات یہ دیکھیں جہاں پہ گھر ہیں اور سب اٹھ رہے ہیں تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ انسان اکیلا رہ رہا وہ اکیلا اٹھ کے سحری کر رہا، ذہن سے نکل گیا کہ رمضان ہے، اٹھا ہے سحری وحری کر لی اس نے اور قضا کی نیت کر لی بھولے سے. اور دن میں یاد آیا کہ یہ تو رمضان تھا، تو یہ خود بخود یاد، اصل روزہ ختم کرنے کے بعد یاد آیا کہ رمضان تھا. تو یہ آٹومیٹکلی رمضان ہی کا شمار ہوگا. جو قضا آپ کی گردن پہ تھی وہ ابھی بھی باقی رہے گی. تو رمضان کے اندر کوئی اور روزہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے نہ کاؤنٹنگ کی ضرورت ہے، نہ ادا اور قضا کو مینشن کرنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور. صرف قربتاً اللہ ایک روزہ کی نیت کر لیں آپ. اور یہ ہر عبادت میں ایسا ہی ہے، نماز میں بھی ایسا ہی، قربتاً اللہ کی نیت کر لیں کافی ہے. حج میں بھی ایسا ہی ہے، وضو میں بھی ایسا ہی ہے، غسل میں بھی ایسا ہی ہے. واجب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کیا ہے کیا نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر نیت کا وقت کب تک ہے رمضان کے روزوں کا؟ دیکھیں رمضان کے روزوں کی نیت کا وقت جو ہے وہ پچھلے روزے کی یعنی پچھلے دن کی مغرب سے لے کر اگلے دن کی فجر تک، اس پورے ٹائم ڈیوریشن میں وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے. اسی لیے کہا کہ رات میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وقت تو شروع ہو چکا ہے. لہٰذا وہ رات کو بھی نیت کر سکتا ہے، آدھی رات کو بھی کر سکتا ہے، فجر سے پہلے بھی کر سکتا ہے. ان تینوں ٹائموں میں وہ نیت کر سکتا ہے پورے ڈیوریشن میں. اور اگر مثال کے طور پہ انسان بھول گیا، بس ایسے ہی سویا رہا اور اٹھا تو روشنی نکل چکی تھی اس وقت؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. وہی والی بات ہے، ایک دفعہ اس کا رات کا ارادہ تھا، رات سے ارادہ تھا کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، اس کا مطلب ہے نیت تو ہے اس کی رات سے ہی، اور نیت تو اس ٹائم پہ کر بھی سکتا ہے. تو اب اگر یہ روشنی پہ اٹھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا. ایک یہ کہ رات سے ارادہ نہیں تھا روزہ رکھنے کا، صبح اٹھا اور اس نے سوچا کہ یار میں مثلا فرض کریں بعض اوقات نا مثلا 11:30 بجے آنکھ کھلی ہے، میں کہا یار آدھا دن تو گزر گیا، باقی 5-6 گھنٹے کا روزہ بچ گئے، خاص طور پہ سردیوں میں، تو میں نیت ہی کر لوں قضا روزے کی مثلا. اچھا رمضان میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بغیر نیت کے سویا تھا اور ظہر سے پہلے اٹھا ہے تو وہ نیت کر سکتا ہے اگست سیستانی کے حساب سے. عام دنوں میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا رات کو ارادہ نہیں تھا روزہ رکھنے کا، لیکن جب آنکھ اتنی لیٹ کھلی کہ اس نے کہا رکھ لو تو ہو جائے گا، تو اگر ظہر سے پہلے تک اس نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا ہوا جو روزے کو باطل کرتا ہے، وہ نیت کر لے قضا روزے کی یا کسی کفارے کے روزے کی یا نظر جو غیر معین ہے اس کی، تو اس کا روزہ ہو سکتا ہے. باقی اگر اس میں ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے کہ انسان جب روزہ رکھے ہوئے دن میں تو یہ بات ذہن میں اس کے رہنی چاہیے ہر وقت، یعنی نیت ہونی چاہیے. اس سے کیا مراد ہے ہمیں؟ دیکھیں یہ جو ہے کہ دیکھیں نیت آپ کی جڑی رہنی چاہیے، نیت کے درمیان میں کینچی نہیں لگنی چاہیے. اب یہ کینچی لگنے کی کچھ صورتیں انہوں نے توضیح المسائل میں نیت ہی کے یا روزے کے احکام کے اینڈ میں کہیں بیان کیے ہیں. مثلا وہ یہ نیت کر لے کہ میں روزہ توڑ لوں تو اس کا مطلب اس نے نیت توڑ دی. یا وہ تذبذب میں آ جائے کہ توڑوں یا نہ توڑوں، اس کا مطلب یہ کہ وہ جو کنٹینیوٹی تھی وہ بیچ میں خلل آ گئی. درست. یا حتیٰ چاہے ان صورتوں میں بعد میں توبہ بھی کر لے کہ یار نہیں میں نہیں توڑتا، تو بھی یہ نیت کی تو یہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا. اس کو ظہر سے پہلے ہے تو دوبارہ نیت کرنی پڑے گی، ظہر کے بعد ہے تو پھر تو اس کو قضا بھی کرنی پڑے گی. لیکن نیت کنٹینیو ہو، یعنی اس کے دل میں یہ ارادہ اس کا مسلسل ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. وہی دل کے ارادے ہی کا نام ہے، چاہے زبان پہ وہ تصویر لے کے نہیں اس کو چلنا کہ جی میں نے روزہ رکھنا ہے تو ہم کہیں کہ نیت اس کی ہے. دل کا ارادہ اگر یہ ہے اور اس میں کوئی خلل نہیں ڈالتا، تذبذب نہیں کرتا، کوئی شک و تردید نہیں لے کر آتا، تو اس کا مطلب ہے اس کی نیت ہے اور یہی کافی ہو جائے گا اس کے روزے کو مکمل کرنے. اور اگر کسی وقت یہ بھول جاتا ہے اگر کہ میں روزے سے ہوں، تو یہ نیت کے منافی ہوگی بات یا نہیں؟ نہیں، بھولنا نیت کے منافی نہیں، کیونکہ نیت میں نے عرض کیا نا، کہتے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، وہ دل کے اندر ہونی چاہیے.
بھولنے کا مطلب یہ کہ پہلے صفحے میں نہیں ہے دل کے، درست، اندر کہیں دبی ہوئی ہے، اگر دبی ہوئی بھی ہے تب بھی کافی ہے، وہ بھولنے سے منافی نہیں ہے.